ناظرین کرام، والٹر نے کہا تھا I may disapprove what you say but I defend to death your right to say it. Heretic, why Islam needs reformation now. ایان ہرشی علی کی کتاب میرے سامنے ہے ناظرین کرام. اس کتاب پر آج ہم ڈائلاگ کریں گے، ڈسکشن کریں گے، اس کو ایکسپلور کریں گے. اور یہ کتاب ایان ہرشی علی کی چوتھی کتاب ہے. اس سے قبل ان کی کئی ایک کتابیں آئیں، انفیڈل، کیجڈ ورجن، نماد، اور یہ چوتھی کتاب. ایان ہرشی علی کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں کہنے کو، اور ہم کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ. بس ایک بات آپ کو بتاتے چلوں کہ ایان ہرشی علی وہ ہیں جو نیو یارک ٹائم میں دنیا کی 100 انفلوئنشل عورتوں میں شامل ہیں، اور یہ وہ ہیں جو 10 القاعدہ کی ڈیمانڈنگ، جن کو تھریٹن مل چکی ہے لائف کے لیے، ڈیتھ کی، ان میں شامل ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں چیزنگ اے معراج، ہندو از ناٹ مائی اینیمی، جیو از ناٹ مائی اینیمی کے ریمارکیبل رائٹر جناب طارق فتح صاحب. کیسے مزاج؟ دعائیں سر. کتاب پڑھی میں نے جی، اور آپ یاد آئے مجھے. اچھا، میں کیسے یاد آ گیا؟ بس میرا دل چاہا کہ میں اس سے بات کروں آپ سے. ضرور. مجھے لگا کہ کتاب جو ہے کئی حوالوں سے، ایک تو وجہ ایک اور بھی تھی. میں نے بہادر لڑکی ہے. ہاں، بہادر تو ہے، بہادر تو ہے. اور رہی بات کانٹینٹ کی، سوالات کی، وہ بہت سارے ہیں. مگر اس کتاب پر جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، جی جی، تاکہ میرے ناظرین ضرور اس بات کو غور کریں. چونکہ کتاب ہے وائی اسلام نیڈس ریفارمیشن ناؤ، اور جب بات ہوئی ریفارمیشن کی تو میرے ذہن میں سب سے پہلے تو اپنے علامہ اقبال یاد آئے. کتاب ان کی آئی تھی ریلیجس اسلامک، اس کے اوپر ریفارمیشن پر 1930 میں. جی. تو ریفارمر علامہ اقبال ہوئے. کہاں سے کیا ریفارم کیا؟ آپ اس حوالے سے کیا تصور رکھتے ہیں کہ نہیں، ریفارمیشن مذہبوں میں نہیں آتا ہے. ریفارمیشن آنا ہوتا تو مذہب دوسرے مذہب بن جاتے ہیں. دیکھیں نا، یہ سوال کسی بھی دھرم یا مذہب کے بدلنے کا نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ اس مذہب کو آپ کی زندگی میں کہاں پہ رکھنا آپ نے اس کو. یا تو آپ نے یعنی تمام زندگی اسی کے اندر گزاریں گے، یا مرزا غالب کی طرح استعمال کریں گے، یا امیدوں کے خلیفوں کی طرح جن کی 200 بیویاں تھیں اور شراب خانے تھے لیکن خلیفۃ اللہ کہلاتے تھے. تو کئی طریقے ہیں مذہب کے، کئی راستے ہیں. وہ جب تک آپ اس مذہب میں ہیں آپ اس کو اپنے درجے میں لے سکتے ہیں کہ اس کا مذہب کا مقام آپ کی زندگی میں کیا ہے. بحث اس بات کی ہے، ریفارمیشن تو کہیں نہیں ہوتی. لیکن محمد اقبال کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ علامہ اقبال نے بات تو کی تھی کہ اسلامک کوڈ جو ہے وہ لیگل کوڈ ہیں کہ نہیں، یا جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بھی واقعات ہیں جنہیں ہم وہ اپنے ٹائم کے ساتھ، سچویشن کے ساتھ بیس کرتے ہیں. 21ویں صدی میں اس کی شکل دوسری ہو سکتی ہے. تو 7ویں اور 21ویں صدی کے درمیان کے فرق کو ڈسکس تو کیا. معذرت چاہتا ہوں آپ سے. محمد اقبال نے جیسا موقع دیکھا ویسی کتاب لکھ دی. انہوں نے ترانہ بھی لکھ دیا اور ملی ترانہ بھی لکھ دیا. وہ تو واحد شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کو چوری کر کے دوسری شعر لکھ دیے. تو آپ کی نظر میں بہت عظیم شخص ہوں گے، پاکستانی ان کو بغیر پڑھے ہوئے بہت عظیم چیز سمجھتے ہیں. میں ان کو زیادہ فلاسفر نہیں سمجھتا، کیونکہ ایک پرسنل وینڈیٹا کی وجہ سے، کیونکہ ان کو نوبل پرائز نہیں ملا اور آپ کے ٹیگور کو مل گیا، تو انہوں نے اپنی زندگی کا پورا رخ بدل کے اینٹی ہندوازم کے اندر وہ چلے گئے. پہلے اسی ہندوستان پہ ترانہ لکھا اور پھر اسی ہندوستان کو تباہ کرنے کے لیے ملی ترانہ لکھ دیا. تو خیر وہ بحث دوسری ہے. ہم ہیریٹک پہ آتے ہیں. جی، ہیریٹک کے اوپر پہلے ہی انہوں نے ٹائٹل پر، مطلب یہ جو فلیپ ہے اس پر لکھا ہے کہ اسلام از ناٹ اے ریلیجن آف پیس. نہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے، نہ اسلام ریلیجن آف وار ہے. اسلام کو جس طرح آپ استعمال کریں گے وہ ہو جائے گا. مطلب ایک سرجن کی نائف ہے، آپ قتل کر دیں یا کسی کا کینسر ہٹا دیں. یہ تو آپ پہ منحصر ہے نا کہ آپ چاہتے کیا ہیں. بات دراصل میں پوری کتاب کے اندر میں تقریباً 99% اگری کرتا ہوں جو ایان نے لکھی ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو ایک خاندان سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، مطلب ایک بھابھی اور ننند کے جھگڑے میں جب بھابھی نے طلاق ہی لے لی ہے
تو اب اس خاندان کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب آپ کا خیال یہ کہ چونکہ ایان ایتھیسٹ ہو گئی، انہوں نے کہا کہ اسلام سے میرا پتہ نہیں ہوئی ہیں. اچھا، ایان نے اپنے آپ کو کہا ہے، کیٹیگرائز کیا ایز این ایکس مسلم، کہ میں نے ترک کیا اسلام کو. ترک تو انہوں نے بھی کیا تھا، میر تقی میر نے بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے الگ کرنے کے بجائے محمد سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے. ہماری ٹریڈیشن جو ہے اسلام میں دہریہ ہونے کی، وہ جو دہریہ ہوتے تھے یا آپ کے والد کی عمر میں یا ہم جب یونیورسٹی میں تھے تو 5-10% ہر کلاس میں لڑکے یا لڑکیاں دہریہ ہوتی تھیں. میں تو 1960-70 کی بات ہوں. اب تک ہمارے کچھ دوست دہریے ہیں، کچھ مسلمان ہیں جو صرف ایک نماز پڑھتے ہیں یا 2 پڑھ لیتے ہوں گے بقرعید کو ملا کے، وہ بھی کئی دفعہ سو کے اٹھ نہیں پاتے. مسلمان پھر بھی کہلاتے ہیں. وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود قتل کرنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں کافر کی، وہ بھی مسلمان ہیں. ہمارے ہاں تو جناح بھی مسلمان ہیں، غالب بھی مسلمان ہیں. باچہ خان کو ہم غدار کہتے ہیں جو 5 وقت کا نمازی تھا، اور حضور جو ہیں آپ کے لیاقت علی خان جن کو نماز سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسے ہم امیر المومنین سمجھتے ہیں. تو یہ بڑی فلوئڈ ایک چیز ہے کہ مسلمان ہے کون اور اسلام ہے کیا. میرے حساب سے جتنے مسلمان ہیں اتنے اسلام ہیں، کیونکہ ہر شخص کی فرام این اسلامک پوائنٹ آف ویو ایک انڈیویجول حیثیت ہے. وہ صرف ڈیوینٹی کا غلام ہے، وہ کسی اور کا غلام نہیں ہے. اس کے اور اس کے کریٹر کے بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو بات پھر آتی فلسافیکل. لیکن فلسافیکل ڈفرنس ہونا ایک بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پروفٹ محمد کے بارے میں پرسنل اٹیکس کرنے لگ جائیں، وہ دوسری بات ہے. طارق، کچھ دیر کے لیے ہم ایان کو ایک طرف کر لیتے ہیں، کتاب کے کانٹینٹ پر آتے ہیں. ایان نے جس طرح سے آپ نے ڈسکرائب کیا مسلمانوں کو، انہوں نے بھی اپنے طور پہ ڈیوائڈ کیا 3 میں. انہوں نے کہا کہ صاحب کچھ مکی مسلم ہے، کچھ مدنی مسلم ہے، کچھ موڈیفائر مسلم ہے. نہیں غلط. یہ موڈیفائر مسلم جو ہے ہیریٹک مسلم. نہیں بالکل بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ مکی مسلمان اور مدینہ مسلمان، یہ کوئی مسلمان طے ہی نہیں کر پائے گا کہ وہ کس کیٹیگری میں. یہ اتنا ایک آرٹیفیشل ڈویژن کریٹ کیا ہے جس کا صرف نان مسلم پڑھ کے کہے گا یہ تو بات بڑی خوب کہی ہے، یہ تو پڑھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ ایان نے کیا کہہ دیا. ایان بھی جانتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اس ٹائپ کا کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں مکی مسلمان ہوں. یہ پیورلی ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے کہ آپ نے کہا کہ اب اس چیز کی کن پہلو سے اس کو کاٹ کے ڈیوائز کریں اور اینالائز کریں. انہوں نے میں اس کو کچھ اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے لیٹ می لائک ڈیفینڈ ایان ہیئر، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم کیا اس وقت کس طرف جا رہے ہیں. ایان نے جو بات کی کہ صاحب مکی جو ان کی مائگریشن سے پہلے کی نبی کی زندگی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خاصی مطلب اسمال لائک بہت ہی جس میں پیغمبرانہ خصوصیات ویسی نظر آتی ہیں، لیکن مدنی زندگی میں ہز مور وارئر. مجھے آپ بتائیے کون مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کی زندگی اس وقت تک فالو کروں گا جب تک وہ مکہ میں تھے، یا مکہ کی جب تک قرآن کی آیتیں اتنی اس وقت تک ٹھیک تھا، اور مدینہ میں کوئی ہے آپ کے نظر میں پچھلے 1400 سال میں کسی نے کہا ہے یہ؟ یا آپ کو کوئی ایویڈنس ہے؟ جب ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس کہ مسلمان 3 قسم کے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ فار ایگزامپل ہندوستان کا مسلمان 2 میں ڈیوائیڈڈ ہے، دارا شیخو والے مسلمان اور اورنگزیب مسلمان. انڈیا کے مسلمان میں وہ لوگ ہیں مسلمان جو اپنے آپ کو اسلام کو سمجھتے ہیں ہندوستان میں آیا محمد بن قاسم میں، اور کچھ مسلمان ہیں جن کی بہت چھوٹی مائنورٹی جو سمجھتے ہیں کہ اسلام ہندوستان میں آیا رسول اللہ کی اپنی زندگی میں، جو کیرلا کے اندر پہلی مسجد جو بنی ہندوستان میں، بلکہ مدینہ کی مسجد کے بعد مکہ مسجد بننے سے پہلے کیرلا کے اندر بنی ہے، چیرامن مسجد اسے کہتے ہیں. غفلت میں اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ اسلام کے کتنے پہلو ہیں یا اس کی تاریخ کہاں سے گزر رہی ہے، تو جہالت کا مطلب تو یہ تھوڑی کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے لگیں گے کہ یہی ہوا تھا. اب
جو اسلامی ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے فرشتہ، میں بھول رہا ہوں آتھر کا نام، 500 سال پہلے لکھی گئی، اس میں محمد بن قاسم کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، اور ایسے لوگ کہتے ہیں جیسے کہ بنگال میں کبھی اسلام آیا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی یا ہر عورت اپنی بند نگاہ سے دیکھ کے جو اسے نظر آ رہا ہے وہ اس کے مطابق اسلام کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ وہ سب بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن جب عیان نے یہ کہہ دیا کہ نہ صرف میں نے اسلام چھوڑا بلکہ مجھے ہے بڑی سخت نفرت پروفٹ محمد سے، تو اب مجھے بتائیے کہ ان کی بات کون سنے گا؟ کھاتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین کرام، گفتگو بہت ڈیلیکیٹ ہے میں جانتا ہوں، اور شاید اس کو بہت ڈائلاگ بھی کیا جائے، اس لیے کہ یہ ہے بہت ڈیبیٹیبل موضوع۔ آتا ہوں شارٹ بریک کے بعد، اس گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم مکی، مدنی اور ماڈیفائر کے ایریا کے پر تھوڑی دیر رہیں گے، اور اس کے بعد ہم ان کی پرسکرپشنز کو ٹچ کریں گے کہ وہ کیا ہمیں دے رہی ہیں کہ جس کے میجک سے ریولوشن ہو جائے گا۔ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، میرے ساتھ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بندوال حاضر ہیں، میری خوش قسمتی۔ طارق فتح، آپ بتائیے مجھے ایک بات، جب ابھی آپ نے بات کی کہ وہ تو اسلام سے باہر ہی ہو گئے، جب فیملی سے باہر ہو گئی تو ساس و بہو کے جھگڑے میں کیا پڑ رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو اسلام سے، یہ بہت ہی پرسنل سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، لیکن رائے ضروری ہے اس لیے کہ میں جاننا چاہتا ہوں میرے ناظرین، آپ کیا اپنے آپ کو اسلام سے باہر دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں کیوں دیکھوں گا اپنا، میں مسلمان ہوں۔ اسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مسائل میں آپ کا رہنا ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیں سیدھی بات ہے، جن مسئلوں کو عیان نے اٹھایا ہے وہ آج کے دن، یعنی ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں 26 جون کو، 2 دن میں کو 500 مسلمانوں نے 500 لوگوں کو مارا۔ جی ہاں، ٹیونسیا میں مارا ہے، کوبانی میں مارا ہے، پیرس میں مارا ہے، صومالیہ میں مارا ہے، افغانستان، یہ صرف 2 دن کے اندر ہوا۔ 150 لوگوں کو عربوں نے، 150 کردوں کو کوبانی میں قتل عام ہوا۔ جو کچھ عیان کہہ رہی ہے درست کہہ رہی ہے، تو کہہ رہی ہے مدنی مسلمان کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ بیکار ہے، وہ ڈویژن میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، دیٹ از ناٹ ٹینیبل، وہ اس کا اٹ کینٹ وتھسٹینڈ اسکروٹنی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اسلام بدلیں گی یا بدلیں گے؟ یہ اکیلی تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو ایکس مسلمز آف امریکہ کہتے ہیں یا ایکس مسلمز آف برٹن کہتے ہیں۔ میں ان کو یہ وہ لوگ ہیں جن کو کرکٹ کے میدان میں خود ہی آؤٹ ہونے کا شوق ہے، کیونکہ ان کو ہر اگلے باؤنسر سے ڈر لگتا ہے، تو یہ کہتے ہیں خود ہی آؤٹ ہو جاؤ، جا کے پویلین میں بیٹھیں گے، یا دھوپ میں کیا پڑھیں، کیا پتہ ہے، گرمی بھی پڑ رہی، رن بھی نہیں اسکور ہو رہے، باؤنسر آیا ماتھے پہ لگے گا۔ تو یہ اپنی جہاں ان کی ذمہ داری تھی اسے چھوڑ کے بھاگ گئے یہ لوگ۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ بات کرنا ریفرمیشن کی، جب ریفرمیشن عباسی نہیں کر سکے، مغل نہیں کر سکے، امید نہیں کر سکے، محمد بن قاسم نہیں کر سکا، سراج الدولہ نہیں کر سکے، تو عیان حرسی علی تو نہیں کر سکتی۔ ہاں، دوسری چیز، ریفارم کرنا کیا ہے آپ کو؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہے اور انہوں نے ایک بچی سے شادی کی اور وہ پیڈوفائل ہیں، یہ سب باتیں کر رہے ہیں اور اسی لیے اسلام سے دور رہنا بہتر ہے، تو آپ تو انہی کتابوں کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں نا جن کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے، بجائے اس کی کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی دلیل ایسی نہیں ہے شریعہ کی یا سیرہ کی یا حدیثوں کی جس کو آپ ویلیڈیٹ کر سکیں۔ دیکھیں، آپ چھوٹی سی پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا ہر سورس کو ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے، سائٹیشن دینی ہوتی ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ قصہ خانی بازار کے اندر ہم نے پیغمبر اسلام کے مرنے کے 200 سال بعد شروع کیا کہ بھائی کیا کہنا ہے، جو خلیفہ نے کہنا تھا کہلوا دیا، انہوں نے لکھ دیا، وہ شریعہ بن گیا۔ اسی بجائے اس کو کہ یہ کہنا کہ اس شریعہ کی، سیرہ کی حیثیت نہیں ہے، یا شریعہ کا تعلق قانون، ملک کے قانون سے نہیں ہونا چاہیے، اور یا یہ کہنا کہ یہ پورا حجاب اور نقاب اور داڑھی اور مونچھ غائب کرنے اور یہ عجیب سی شلوار قمیض پہن کے سینٹ لوئی میں وہ جو ٹیکسی ڈرائیور کیس جیتا ہے کہ اسلامی لباس ہے، بجائے اس کے ان جھوٹ سے لڑ کے ان
خطروں کو آپ مول لیں جن کا دھندا بنا ہوا ہے سعودی عربیہ سے پیسے کھا کے اسلام کو تباہ کرنے کا. اس لڑائی سے بڑی آسانی سے چھوٹ ہے کہ جا کے آپ رمضان میں کافی پئیں, سگریٹ نوشی کریں اور کہیں کہ او محمد واز اے پیڈوفائل. یہ کہنا بڑا آسان ہے, اس میں آپ کو بہت ساتھی بھی مل جائیں گے کہنے کی. اصلی جنگ یہ کہنا کہ اسلام کا آپ سے تعلق صرف آپ کا اور خدا کا ہے. بالکل سے پیغمبر کو یہاں آپ کا لیڈر بنانے نہیں بھیجا تھا. قرآن نے خود کہا ہے کہ I have sent him as a messenger, پیغام لے کے آنے والا پیغمبر. He did not come as a king of the Muslims. یہ تو بعد میں لوگ بنے نا. جی جی, یہ بات آپ نے چونکہ کی ہے تو میں آٹومیٹک میرا ذہن کرسچینٹی کی طرف چلا گیا, کیونکہ ریفارمیشن کی جب بات آتی ہے تو آیان کے لیے ایک سوال بڑا ہی اٹھ جاتا ہے کہ کیا وہ کوئی ریفارمیشن اگینسٹ دا پوپ کر رہے تھے, کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں, یا کیا ہے ان کے ذہن میں؟ کیونکہ چلیں کرسچینٹی کی, یا ہم ایک سوال میں آپ سے پوچھ لینا چاہتا ہوں پھر آپ ارشاد کیجیے گا کہ کرسچینٹی ہے, جوڈائزم ہے, ہندوازم ہے اور بدھازم ہے, کیا وہ سارے مذاہب ریفارمیشن کے پروسیس سے گزرے؟ نہیں, انہوں نے یہ طے کیا کہ مذہب کا موجودگی, جو مذہب کا رول ہے ایک انسان کی زندگی میں, وہ سیاست کے تھرو نہیں ہے. اسی لیے اسرائیل کا بھی کانسٹیٹیوشن تورا کے مطابق, تلمود کے مطابق تو نہیں ہے نا. ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے نا, کہ مسلمان اور ایک یہودی دونوں ایکول سٹیزن ہیں اسرائیل کے. بلکہ اسرائیل میں مسلمانوں کو حقوق زیادہ ہیں بنسبت کسی بھی مسلمان ملک میں. یا امریکہ میں یا کینیڈا میں ہم بیٹھے ہیں ایز ایکول سٹیزنز. بے تحاشا لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شریعہ نافذ ہو تاکہ تفریق ہو, کافروں کے خلاف, قوم الکافرین جس کو میں کوٹیشن مارک کر رہا ہوں, ان کے خلاف نفرت, جمعے کی نماز میں ان کی شکست کی دعا کرنا. یہ تمام وہ کام ہیں جو شیطانی کام ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں. ایک مسلمان کا کیا کام ہے؟ اس شیطانی کام کو ایکسپوز کرنا کہ دیکھو جس نے تمہیں پناہ دی اس کے خلاف تم دشمنی پھیلا رہے ہو. اور یہی کیا ہندوستان میں کہ رسول اللہ کی اولادوں نے جہاں پناہ لی ان کے خلاف ابو سفیان کی اولادوں نے اپنے لوگ بھیجے, جس میں محمد بن قاسم شامل ہے. غازی شاہ کا جو مزار ہے کراچی میں, ان کا قتل کر کے وہاں دفنایا, اس کو بنا دیا ہمارا ہیرو. سچ بولنا ایک مسلمان کا کام ہے, چاہے اس کے اندر وہ نماز پڑھے نہ پڑھے, روزہ رکھے نہ رکھے, یہ چھوٹی باتیں. کیا آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ کے سامنے جو پہلے لوگ مسلمان ہوئے اس وقت قرآن موجود تھا؟ نہیں. قرآن کو بھی نازل ہوتے ہوئے 23 سال لگے نا. جی جی. تو پھر ان 23 سال میں قرآن کے ناموجودگی میں بھی لوگ مسلمان تھے نا. تو توحید کے مسئلے پہ مسلمان تھے نا, کہ ایک کریٹر, ایک انسان, بیچ میں اور کوئی نہیں. اس کو آپ نے بیچ میں 17,000 قسم کے لوگ ڈال دیے. کوئی نیم داڑھی والا, کسی کی مونچھ نہیں ہے, کوئی اونچی ٹوپی والا, کوئی نیچی ٹوپی والا. اگر کل کو پروفٹ محمد دنیا میں واپس آئیں, وہ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں, کن جانور کے ہاتھ میں چلا گیا اسلام. ریفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے, سیکولرزم کی ضرورت ہے. مذہب کو سیاست سے پاک رکھنا پڑے گا. تھوڑا سا ہم آتے ہیں ان کے نسخہ کیمیا پر کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے 5 امینڈمنٹس دی ہیں اور میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. آپ سے تھوڑی سی اس پہ, کیونکہ یہ کتاب کا مین کور ہے. میں سمجھ میں اپنے ناظرین کے لیے کہ محمد semi divine and infallible status along with the literalist reading of the Quran, particularly those parts that were revealed in Medina. It should be. It should like اس کے ریولیوشن ایک تو وہ 3 پوائنٹ ایک پوائنٹ میں لے کے آئی ہیں, اس پہ مجھے اعتراض ہے. سیمی ڈیوائن تو کسی نے نہیں کہا پروفٹ از سیمی ڈیوائن. یہ تو وہ کرسچین فریزیولوجی لا رہی ہیں, سیمی ڈیوائن. ہم تو نہیں کہتے کہ دی پروفٹ واز سیمی ڈیوائن. ہمارا ہی تو مسلمان کا بلیف ہے کہ ہی از این آرڈنری ہیومن بینگ ہو گاٹ دی میسج آف اللہ ٹو کنوے ٹو دی پیپل آن ارتھ. ہمارا یہ میسج تو ہے نہیں, اور اس میسج میں کہیں ذکر ہی نہیں کہ اسلامی مملکت ہونی چاہیے. کہیں آپ نے پڑھا قرآن میں کسی نے کہا ہو؟ تو جب یہ تمام چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں تو ریفارم کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو. قرآن میں کہا ہے کہ فار ایگزامپل پولیگمی کا ایشو ہے,
جی ہاں، آپ اس دنیا میں آپ کا کام ہے یہ کہنا کہ ہوتا ہوگا اس زمانے میں پولیگمی، اب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب مذہب اور قانون الگ ہے، مذہب اور سیاست الگ ہے۔ مذہب ہے آپ کے لیے، آپ کو زندگی میں نیک نیتی اور راستہ دکھانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ آپ کی پروموشن ہو، آپ کا سی ایس پی کا ایگزام آپ دے رہے ہیں یا فوج کی انٹرنس کر رہے ہیں یا ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ نے حجاب پہن لیا اور ووٹ ڈل گیا آپ کی، یہ تو آپ مذہب کی اور خدا کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے ملا دیا اس کو مدنی، جی ہاں، those parts that were revealed in Medina particularly. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو صرف بات کر رہے ہیں ٹیکنیکل بحث مباحثے میں، وہ شعر شاعری کیا ہوتی تھی ہم زمانے میں، بیت بازی کرتے تھے نا، تو یہ بیت بازی والی بات ہے، بے معنی بیت بازی ہے۔ کون سی مدینے میں ایک آیت نازل ہوئی جس کے اندر کہا کہ آج کے بعد اسلام مذہب میرے سے مذہب کمپلیٹ ہے، جی ہاں، ٹوڈے آئی ہیو کمپلیٹڈ یور فیتھ فار یو۔ ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ آخری آیت ہونی چاہیے قرآن میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آخری آیت تو نہیں ہے قرآن میں، اسے کہیں بیچ میں ڈال دیا۔ ہم نے جو چیزیں کرنی ہیں وہ پرسنل لیول پہ آپ کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو کہیں یہ جا کے کریں۔ اس کی بچی کہہ رہا ہوں میں، خیر مجھ سے 20-25 سال تو عمر میں چھوٹی ہے، شی از سیئنگ دا رائٹ تھنگز، اس کے دکھ بالکل صحیح ہیں۔ اس پہ جو ظلم ہوا ہے ایان پہ، بڑی بہادر لڑکی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہ چکی ہے، اس کو قتل کا بھی ہے، اس کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا کیا ظلم اس پہ نہیں ہوا، اور کیا بہادر لڑکی ہوگی کہ جس کی شادی کر دی جائے کسی سے کینیڈا میں، اور وہ ہالینڈ میں جرمنی میں اتر کے سعودی عربیہ سے جرمنی اتری، وہاں سے وہ بھاگی ہالینڈ، جی ہاں، ہالینڈ میں جا کے ریفیوجی بن کے وہاں سیاسی ایکٹیویٹی کی، ممبر آف پارلیمنٹ بنی، حالانکہ فیکٹری ورکر کی طرف کام کرتی تھی۔ تو ہم کو ایسی عورتوں کو سلام کرنا پڑے گا ان کی بہادری کے لیے، لیکن ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے ہمارا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد دوسرا نسخہ میں بتاتا چلوں جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ لائف آفٹر ڈیتھ کے بجائے لائف بیفور ڈیتھ کو ہم زیادہ فوکس کریں مسلمان۔ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، اس سے بات کرتے ہیں آگے۔ ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر ہیں، طارق فتح میرے ساتھ ہیں۔ سر، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ دا انویسٹمنٹ ان لائف آفٹر ڈیتھ انسٹیڈ آف لائف بیفور ڈیتھ، اس کے اندر تبدیلی لائف بھی تو ہے سر، یہ تو کرسچینٹی میں بھی ہے لائف۔ ہم نے تھوڑی ایجاد کیا ہے، یہ تو یہودیوں کی ایجاد ہے، لائف آفٹر ڈیتھ اور بیفور ڈیتھ۔ دیکھیں، یہ جس کو ہم سیمیٹک ریلیجنز کہیں یا ابراہیمک ریلیجنز ہے، اس سے پہلے تو خدا اڑتے تھے، رومی خدا تھے، ادھر کے ادھر جا رہے ہوتے تھے، خداؤں کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی تھیں، گریک گاڈز بھی ہوتے تھے، کسی کے پر تھے، کوئی گھوڑے پہ ہوتا تھا، یہ تمام قصہ خانی بازار چلتا رہتا تھا۔ یہ کانسیپٹ کہ ایک خدا اور زندگی کے بعد کیا ہو رہا ہے، یہ تو بیسکلی جوئش فیتھ کا حصہ ہے نا، جی ہاں، یہی کرسچن فیتھ کا حصہ ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ وہاں سے ریٹرن فلائٹ بھی آتی ہے، کرسچین مسلمان اور یہودی کہتا ہے ون وے فلائٹ ہے۔ صحیح، تو یہ ہماری ذمہ داری یہ طے بھی ہو جائے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، تو کافی اردو کے شاعروں نے بھی لکھا ہے، عربی کے شاعروں نے بھی لکھا، حافظ نے بھی اس پہ ذکر کیا ہے۔ یہ بے معنی بیت بازی میں پھر مگر اس میں ایک نقطہ ہے جو جہاد سے وہ کنیکٹ کر رہی ہیں، کیونکہ اس میں تو نہیں کیا کنیکٹ، لیکن جب میں نے کتاب آگے پڑھی تھی تو مجھے لگا کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ صاحب لائف آفٹر ڈیتھ جب آپ کر دیں گے ٹارگیٹ، تو ایسی بھی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سجا سنوار کے جہاد کے لیے بھیج دیا۔ سولوشن یہ ہے کہ زندگی اصل تو وہ ہے، تمہاری شادی تو ورجن۔ اس کا سولوشن یہ ہے کہ نیشن سٹیٹ کے اندر جی مذہب کا رول نہیں ہونا چاہیے، سمجھے آپ؟ جی ایجوکیشن سسٹم، سول کوڈ سے ایک ہونا چاہیے، قانون ہر سٹیزن کا ایک ہونا چاہیے، ارسپیکٹو اس کا مذہب کیا ہو۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں نا دنیا بھر میں ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ آسان راستہ ہے مسلمانوں کو صحیح رائے راست پہ لانے کا، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ محمد بہت برا آدمی تھا اور یہ کر لو۔ اب سنے گا کون تمہاری یہ بات؟ اگر صحیح بھی بات کہہ رہی ہیں وہ،
اس سے کیا فرق پڑے گا اگر آپ نے تمام مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور ہندوؤں کو یہ سمجھا دیا کہ مرنے کے بعد ختم، سوئچ آف ہو جاتا ہے. رچرڈ ڈاکنز نے کہہ دیا، سیم ہیرس نے، کہ ختم ہو گئی بات. ممکن ہے وہ زیادہ سائنٹیفکلی کریکٹ ہو، لیکن اس کا پروو کرنے سے آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ مگر لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ جو ہے وہ پوری کی پوری مت سائنس جو ریلیجن کی وہی آف ہو جائے گی نا. پھر تو ریلیجن کا کانسیپٹ ہی روحانیت. جب آپ ریلیجن کا کام ہی ہے بلائنڈ بلیف. ریلیجن میں لاجک کہاں سے آ گیا؟ اور یہ تو کہتی ہیں کہ مسلمانوں کو عیسائی ہو جانا چاہیے. تو بھئی اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا اڑنا جو ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو سانپ کے بولنے پہ بھی مذاق اڑائے. کیونکہ ہر عیسائی بلیو کرتا ہے کہ وہ سانپ آیا، اس نے انگلش میں کہا کچھ بی بی ہوا سے، اور وہ انہوں نے سیب کھا لیا اور دنیا بن گئی. اگر جادوگری دکھانی تھی اللہ تعالیٰ کو، تو ہر مذہب جادوگری دکھا رہا ہے. صحیح. ایک اور پوائنٹ ہے ان کا، کہتے ہیں شریعہ دا باڈی آف لیجسلیشن ڈرائیو فرام دا قرآن، دا حدیث اینڈ دا ریسٹ آف اسلامک جورسپروڈنس. ہاں، ٹو ریموو اٹ. جی یہ جو گڑبڑ ہے ساری کی ساری. نہیں، ہم تو شریعہ کے اگینسٹ کیمپین چلا چکے ہیں. اس ملک کو شریعہ سے پاک کیا ہم نے سر، ایز مسلمان. آپ کو 2005 میں یاد ہوگا، ہم کو زیادہ لوگ نہیں تھے، 10 ہی مسلمان تھے، اور عورتیں تھیں، مرد تھے. ایران، پاکستان، ایجپٹ کے لوگ تھے جنہوں نے ہم نے کہا کہ یہ ہم کینیڈا میں شریعہ لا کا کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو ہم نے تو اسلام نہیں چھوڑا. ایک کنٹروورسی جو میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے، اگر وہ اس کو مکی اور مدنی دنیا میں کنورٹ بھی ڈیوائڈ بھی کر رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم آربیٹریلی اس ٹرمنالوجی کو لے لیتے ہیں کہ صاحب مکی جو ہے تو لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ تو انہوں نے اپنی مکی زندگی میں ہی دے دیا تھا نا نبی نے. تو وہ تو مطلب کس نے نہیں دیا ہے بھائی؟ ہر کوئی موت کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہی کہتا ہے نا کہ گھبراؤ نہیں، آگے بہت کچھ ملنے والا ہے بھائی. اسی چکر میں لوگ بیچارے مرے جا رہے ہیں. اچھا، ایک اور پوائنٹ یہ کہتے ہیں دا پریکٹس آف امپاورنگ انڈیویجول ٹو انفورس اسلامک لا بائی کمانڈنگ رائٹ اینڈ فوربیڈنگ رانگ. یہ تو اسی وقت ہوگا نا جب کہ آپ سیکولرزم نافذ کریں گے. آپ کو سٹرکچرل چینج چاہیے. یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں بلند اقبال اور ایان ہرسی علی 3 گھوڑوں پہ بیٹھ کے ہاتھ میں جھنڈے لے کے گھومتے رہے شہر شہر کہ بھائی چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. کسی نے کیا ہے آج تک؟ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ، ہم سے بہتر سمجھدار لوگ، وہ بیچارہ کون تھا، انال حق کہتے ہیں، انال حق کے جنرل انال لگایا تھا. جی ہاں، وہ بھی مر گئے، ان کی بھی گردن کٹی بغداد میں. تو اس سے تھوڑی ہوگا. دیکھیں 2 چیزیں سمجھیں. ایک ہے وہ لذت جو آپ کو اپنے دشمن کا مذاق اڑانے میں ملتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایان ہرسی علی کی کتاب میں اس کو بڑی لذت مل رہی ہے مسلمانوں کو چڑھا کے، چٹکیاں کاٹ کے کہ کیسے لگا تم نے مجھے تنگ کیا تھا مولویوں، میں تمہیں تنگ کرتی ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے ایک انٹلیکچوئل کا. If she is serious about saving the lives of Somali، جہاں سے یہ ہیں، جہاں آج مرے ہیں، بتائیے کہ 40 لوگ مرے ہیں، جہاں شدت کی جنگ چل رہی ہے مسلمانوں میں اور جس کو میں اسلامسٹ کہتا ہوں ان میں، تو وہ کیسے سالو ہوگا پرابلم؟ وہ نفرت سے یا کسی کا مذاق اڑانے سے یا کسی مذہب کا مذاق اڑانے سے نہیں ہوگا. آپ کو لاجیکل سٹینڈ لینا پڑے گا. فار ایگزامپل نقاب و حجاب کو ننگا کرنا پڑے گا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کو مسلم برادرہڈ نافذ کرنا چاہ رہی ہے یہاں پہ. یہاں بتائیے وہ عورتیں جنہوں نے ویزے اپلائی کرتے ہوئے پھول منہ دکھایا اور سٹیزن شپ لیتے ہوئے کہہ دیا کہ اب میں پردہ پہنوں گی. اب ہمیں تو نہ بنائیں بے وقوف، کسی گورے کو بنا دیجیے گا. ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کھیل کیا ہو رہا. صحیح بات ہے. جھوٹ وہ بھی اسلام کے نام. آخری پوائنٹ ان کا وہی ہے جو جہادی کے حوالے سے ہے، دا امپریٹو ٹو ویج جہادیز اور ہولی وار. ہولی وار نہیں ہونی چاہیے. لائک ہولی وار کیسے ہوگی نیشن سٹیٹ میں؟ بھائی کوئی تو آئے 21ویں صدی میں، 12ویں صدی کو چھوڑ کے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 ملک ہیں صرف جہاں بڑی بڑی مسلمان آبادیاں ہیں، جن کو حق کی خود ارادی ہے، جن کی جمہوریت ہے، ایکوالٹی ہے، وہ ہیں اسرائیل اور انڈیا. اور باقی آپ امریکہ، برطانیہ یا جرمنی، فرانس، جہاں کم پرسنٹیج ہے. 20% آبادی اسرائیل کی مسلمان ہے، انڈیا کی کوئی 13-14% ہے.
اور صرف وہیں مسلمان سچ بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے بغیر قتل کی دھمکی سے. ایک مولانا صاحب نے کہہ دیا انڈیا میں کہ شیواجی جو ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں. وہ اب تک بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، لیکن ان کو اسٹیٹ تو پروٹیکٹ کر رہی ہے نا. تو عیان کا اس کتاب میں ایک اور فلا ہے. ان کو اسلام ایران کے مشرق میں نظر ہی نہیں آیا کہیں. یعنی 2/3 مسلمان کا عربی اور مڈل ایسٹ سے تعلق نہیں ہے. آدھے مسلمان تو سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. ہاں 300 ملین رہتے ہیں انڈونیشیا میں. ان کو اسلام صرف عربستان میں نظر آتا ہے یا کچھ افریقی ملکوں میں نظر آتا ہے. She has not even touched on the ethos of Indian Islam, which was Islam for about 1000 years. صحیح بات. عربوں کے پاس تو اب پیسہ آیا ہے، کتاب لکھنے کی ضرورت اب ہوئی ہے، ورنہ 1258 میں جب ترتاریوں نے اور منگولز نے تباہ کیا بغداد کو، اس کے بعد تو کبھی کسی عرب کو اپنی حکمرانی اپنے اوپر نصیب ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، دوبارہ آتے ہیں کتاب پر. میں چاہتا ہوں فوکس رکھوں کتاب پہ، اس لیے کہ آج کا موضوع کتاب ہے یہ ریفارمرز، وائی اسلام نیڈ اے ریفارمیشن ناؤ. اس میں دو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. ریفارمرز لائک لیٹس کم بیک، کہ کون ہے ریفارمر اور کون ہوگا. کیا مارٹن لوتھر کو آپ، اس نے تو نیا مذہب ہی بنا دیا نا. جی جی، اس نے تو کیتھولسزم کو ہٹا کے پروٹیسٹنزم، اسی لیے لوگ اپنے آپ کو دے آئیڈینٹیفائی دمسیلز ایز میتھڈسٹ اور کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ اور اینگلیکن. اپنے آپ کو لوگ کرسچن نہیں کہتے ہیں فار ایگزامپل. یہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات. کیتھولسزم، ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ اور پروٹیسٹنزم اس لائک ایک دوسرے کے شیعہ سنی والے بھی نہیں، ان سے زیادہ دشمنی. 100 سال کی جنگ مارٹن لوتھر کی سو کال ریفارمیشن کے بعد ہوئی. جی ہاں جی ہاں. اور پروٹیسٹنٹس جو تھے وہ زیادہ شدت سے ایکسٹریمسٹ ہوئے. آپ کاربن کاپی نہیں کر سکتے ریفارمیشن. ریفارمیشن نہیں ہوگی. ریفارمیشن اس وقت تھی جب نیشن سٹیٹس نہیں تھے. ریفارمیشن مذہب کی ضرور اس وقت تھی جب تمام لوگ بادشاہوں کے نیچے رہتے تھے. بادشاہ جو تھے وہ کسی مولوی یا کسی پوپ کے تلے بیٹھے رہتے تھے. اب تو نیشن سٹیٹ ہے، ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی لا، اور لا کا مطلب ہے کہ لا چینج ہو سکتا. اس صورتحال میں اٹس انویلڈ. یہ آرگیومنٹ ہی انویلڈ ہے. آرگیومنٹ یہ ہونا چاہیے کہ نیشن سٹیٹ کے اندر مذہب اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور وہی ہمارا فیوچر ہے جس میں مسلمان اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا. ورنہ جب تک یہ جیل میں رہیں گے، صحیح، جیل تو ٹوٹنا پڑے گا سر. آپ کیج از دا اسلام اور No, it is the countries where we پاکستان. live. For example, number 1, there are 3 jails. ایران، سعودی عربیہ، پاکستان and ایران. یہ تینوں ٹوٹنے پڑیں گے تاکہ مسلمان آزاد ہو سکیں. شارٹ بریک کے بعد آتا ہوں. ناظرین کرام، میں دوبارہ کتاب کے اندر 2 اہم باتیں ہیں جو اگلے لاسٹ سیگمنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ عیان نے کچھ مثالیں دی تھیں کہ صاحب وہ کہاں دیکھ رہے ہیں ریفارمرز کو. تو ہم تھوڑی سی بات ایجپٹ کے حوالے سے کریں گے جی، وہ ایک بات رہتی ہے. دوسرا یہ بھی کہ پوری 1400 سال کے اندر کچھ موٹی موٹی باتیں نظر آتی ہیں کہ ریفارمرز کون تھے، جیسے کہ اقبال کا ذکر ایک دم میرے ذہن میں آ گیا تھا. اور دوسری اہم بات یہ کہ ناؤ، تو یہ ناؤ امپورٹنٹ ہے میرے لیے، اس پر بھی ڈسکس کر لیں گے. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، یوں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر ہیں. طارق ایک بات مجھے بتائیے کہ یہ جو ریفارمرز کی بات آتی ہے تو انہوں نے کچھ ریفارمرز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک تھوڑی سی بات اور کر لیتے ہیں یہاں پہ کہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے جیسے کہ پریس آیا کرسچینٹی کے دور میں، کیونکہ بہرحال انہوں نے کمپیئر تو کیا اس کو پروٹسٹنٹ جو کچھ بھی چینجز آئے تھرو دا مارٹن لوتھر. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جس طرح سے پریس نے وہاں رول پلے کیا، جس طرح سے یہ اخبار چھپنے شروع ہوئے اور وہ مشین کی ایجاد، بالکل ایسی آج انٹرنیٹ کا دور ہے. آج ایک نئی طرح کی لٹریسی ہے جو، اور پھر کچھ انہوں نے کیریکٹر سے بتایا، جیسے مصر کے حوالے سے جنرل سی کا تذکرہ کیا کہ صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ریفارمیشن ہونی چاہیے. آپ ذرا اس بارے میں کیا خیال؟ اگر ریفارمیشن آپ کو چاہیے تو خلیفہ البغدادی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ریفارمیشن لا رہے ہیں، اور اس سے پہلے مولانا مودودی ریفارمیشن کر چکے، وہابیوں نے ریفارمیشن کی. دیٹ از ریفارمیشن. ریفارمیشن مینز گوئنگ بیک ٹو اے ریلیجس اینٹی.
اور جب آپ نے مذہب کو ایک امتیازی رول دے دیا آپ کی زندگی میں, there can be no reformation. ریفارمیشن کا اسی لیے I don't like the word. ہم نے ریپوزیشن کرنا ہے مذہب کا رول ہماری زندگی میں کیا ہے. ہم نے مذہب کو اپنے اوپر ایک برقعے کی طرح پہنا ہوا ہے. ہمیں کرکٹ میچ میں بھی کفر و اسلام کی جنگ نظر آتی ہے, ہمیں کافی میں بھی نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی یہودی سازش ہے, ہر چیز میں ہمیں کفر نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ سے آج تک ایک بائیسیکل نہیں بن سکتی پوری دنیا اسلام میں. آپ مجھے بتائیے کہ ہندوستان کا لٹریسی ریٹ اور پاکستان کا لٹریسی ریٹ 2% کا فرق تھا پارٹیشن کے بعد, اب 20% کا گیپ ہے. کیوں ہندوستان کے مسلمان اتنے بیکورڈ ہو گئے ہیں کہ اورنگ آباد یا میوٹ یا ان علاقوں میں آپ جائیے میس الٹریسی. آج کل وہ کسائی جو ہیں قریشی ہیں وہاں جتنے, وہ بھی میں حیران ہوں, پتہ نہیں قریشی سارے یعنی حجاز کے ہندوستان میں گائے بکرا کاٹنے کے اس میں کیسے پھنس گئے. ایک کسائی کا بیٹا کسائی بنتا ہے, سائیکل پنکچر لگانے والے کا بیٹا بن رہا ہے. اتنی لیک آف ڈیولپمنٹ ہے انڈیا میں, اس سوسائٹی میں جہاں مزدور چھوٹے سے چھوٹا غریب آدمی کی بچی آپ دیکھیے, وہ IIT کے ایگزام میں دو بھائی دلت انٹچبل وہ انٹر ہو گئے. 15 سال کی بچیاں گاؤں میں رہ کے وہ MSc کر رہی ہیں, مسلمان وہیں پڑھے ہوئے, کیونکہ آپ نے لبادہ اڑا ہوا ہے مذہب کا اور جھوٹ بولے جا رہے ہیں آپ. مذاق کے طور پر ایک بات آ گئی ذہن میں, تو ہمارے یہاں کا ریفارمر تو عامر لیاقت ہو گیا. پھر آپ کا لیاقت عامر لیاقت علی ہے نا بھائی, آپ جھوٹ بول رہے ہیں فار نو ریزن. پوری قوم پاکستان جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے. ان کو بڑی تکلیف ہے کہ بجلی نہیں آ رہی, لوگ مر رہے ہیں. ارے 50,000 گاؤں ایسے ہیں پاکستان میں جہاں بجلی کبھی آئی نہیں. اور اگر تمہیں اتنا چاہت ہے کہ رسول اللہ کی زندگی سنت کی زندگی گزارو, تو رسول اللہ کی زندگی میں کہاں تھی بجلی؟ رکھو تم روزے. اور کیا گرمی زیادہ ہے کراچی میں سعودی عربیہ سے؟ عرب میں تو AC نہیں تھے جس زمانے میں. انہوں نے نہیں تھا نا, تو رکھو, بہت خوشی سے کرو. جی ہاں. اور غریب کا بچہ مر رہا ہے, 10,000 تو بلوچ مار دیا آپ نے آج تک فوج سے. وہاں کیا بجلی آئی ہوئی ہے؟ کسی کو فکر نہیں ہے, صرف ان کو ہے کہ یہ اردو بولنے والے آدمی کیسے مر رہے ہیں. اب وہ سندھی اور بلوچ بولنے والے مر جائیں تو وہ جھوٹ کے کاروبار میں ریفارمیشن کہاں سے آئے گا؟ ریفارمیشن تو سیدھی بات ہے, سچ بولنا سیکھو. اور قرآن نے کہا کہ اس وقت تک بولو تاکہ آپ کی اپنی زندگی خطرے میں آ جائے. یو ہیو ٹو اسپیک دی ٹروتھ. صحیح. ایان حرشی علی جو نسخہ کیمیا دے رہی ہیں, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ باتیں کر رہی ہیں, ایک تو پریکٹیکلی آئی ڈونٹ نو لکس لائک ناٹ پاسبل ایٹ آل, مگر اٹ از ناٹ مینٹ فار مسلمز. دی بک از ناٹ مینٹ فار مسلمز. اچھا, نہ کوئی پڑھے گا. ویسے مسلمان کون سا کتاب پڑھ لیتا ہے جو پڑھے گا؟ مسلمان قرآن شریف پڑھتے ہیں صرف. قرآن شریف بھی کہاں پڑھتے ہیں؟ اگر قرآن شریف پڑھتے وہ ان آرڈر آف اٹس ریویلیشن تو ان کو سمجھ میں آتا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ڈزنٹ اسٹارٹ ود دی ورڈ اقرا, ڈزنٹ اینڈ ود دی ورڈز کہ آج تمہارے لیے مذہب کمپلیٹ کر دیا ہم نے. چلتے چلتے ایک بات بتا دیجئے, کیونکہ یہ بات اس سے ہٹ کر ہے. مکی اور مدنی جو آیتیں تھیں اس میں جب عثمان غنی کے دور میں جب اسلام کی قرآن شریف کی جب دوبارہ سے ہو گئی, تو انہوں نے آیتوں کو اس آرڈر میں کیوں نہیں رکھا جس آرڈر سے وہ اتری تھی نبی؟ کیونکہ حضرت عثمان کے آس پوری ہسٹری آ جاتی ہے نا سامنے. مسلمان دیکھیں, حضرت عمر کے بعد اسلام آلموسٹ ختم ہو گیا, کیونکہ ابو سفیان کی اولادوں نے قبضہ کر لیا خلافت عثمانیہ پہ. حضرت عثمان نے اس شخص کو واپس آنے دیا ایز گورنر ایجپٹ جس کو ہمارے پیغمبر نے ایکسپیل کیا تھا. ان کے رشتہ دار تھے. رشتہ داریاں اور آمرانہ حکومت شروع ہی حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوئی ہے. دوستوں کا کرنا, اسی لیے ریولٹ ہوا, اسی لیے مصر سے لوگوں نے آ کے پھر قتل کیا ان کا, انہی کے گھر میں قتل ہوا. حضرت عثمان مسلمانوں نے مارا نا, صحیح. حضرت علی کو بھی مسلمانوں نے مارا, حضرت عمر کو بھی وہ ایرانی جو مسلمان تھا اس نے مارا. تو آپ یہ سوچئے کہ جب قرآن نے نہیں کہا کہ ایک سیاسی
حیثیت ہونی چاہیے مسلمانوں کی، تو پھر کس نے کہا کہ ہمیں یہ خلافت بننی چاہیے؟ صحیح. خلافت لفظ تو ہے ہی نہیں کہیں، ٹرمینالوجی نہیں ہے. کیوں نہیں کہا پروفٹ محمد نے کہ میرے بعد خلافت مسلمین ہوگا؟ اور اگر اتنا ہی تھا جو مدینہ کا تھا پیکٹ، کمپیکٹ جسے کہتے ہیں، وہ مکہ میں کیوں نہیں نافذ ہوا؟ اگر ایک ہی قانون ہر جگہ چلنا ہے تو مدینہ کا قانون الگ کیوں تھا اور مکے کا قانون کیوں تھا؟ پروفٹ کی اپنی زندگی میں دونوں شہروں میں الگ قانون تھا، کیوں؟ یہ بات ہونی چاہیے، ایان حرسی علی کو کرنی چاہیے ایز اے مسلم. جب اس نے بھابھی بن کے طلاق لے کے خاندان سے، اب ننن سے کیا جھگڑا کرنا؟ صحیح بات. تو یہ لفظ نہ ہو کہ آپ نے ایکسپلینیشن تو دے دی ہے اچھی طرح سے کہ یہ مواقع اب کیوں پیش آ رہا ہے کہ وائس ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ دور جس میں وہ زندہ ہے وہی سب سے اہم دور ہے. ہماری زندگیاں ہیں ایک ایک سیکنڈ کی. تاریخ آپ سوچئے کہ ہم لوگ تو ہندوستان سے ہیں، ہم میں تو ہندوؤں کا خون ہماری رگوں میں ہے. ہم تو وہاں کے لوگ ہیں جہاں یعنی ویداز لکھی گئیں. ہم کو عربستان کے گھوڑے پہ تو نہیں آئے ہندوستان. تو ہماری تاریخ تو 10,000 سال گئی ہے پیچھے. موہنجو دارو تک تو گئی ہے نا ہماری تاریخ. ہاں 5,000 سال تو یہی ہو گئے. کسی مان ہی نہیں رہے ہم کسی چیز کو، ناؤ کہہ دیا. اس عورت کو پتہ ہی نہیں کہ ہندوستان ہے کیا، ایان حرسی علی کو. وہ کیسے بتا رہی ہے، ہم کو پٹی پڑھا رہی ہے کہ ہندوستان کیا ہوگا، جہاں 10,000 سال پرانے شہر اب دوارکا میں گجرات کوسٹ کے انڈین اوشن کے فلور پہ ملے. اس سویلائزیشن کو آپ بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بڑی لمیٹڈ پرسنلائزڈ ویو ہوتی کہ میں سمجھوں کہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں کہ اب ہونا چاہیے ناؤ. ناؤ کیا مطلب ہے بھائی؟ کل ہو جائے. ہماری زندگی میں کیوں ہو ہر چیز؟ ہمیں کیوں چاہتے کہ ہمیں ہی فائدہ ملے؟ ایک سوال یہاں پر نیچرلی پیدا ہوتا ہے کہ ایک پورا کا پورا ریفارمیشن اگر جو کرسچینٹی کے پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک پیرالل موومنٹ موجود ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں مذاہب یا سارے ہی مذاہب کو اگر ہم دیکھیں تو ہر مذہب اپنے جیو پولیٹیکل اور سوشو کلچر بیک گراؤنڈ اسلام میں کم ریفارمیشن موومنٹس آئی ہیں جس کو آپ نے ترک کیا. احمدی نہیں ہے ریفارمیشن موومنٹ، اسماعیلی نہیں ہے ریفارمیشن، دروز نہیں ہے، بہائی نہیں ہے. یہ اسلام سے ہی نکلے ہوئے ہیں نا سب. بالکل. تو پھر ہم تو احمدیوں کے گلے کاٹنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان کو ماریں تو ہمیں چین نصیب ہو، اور شیعہ سنی کم ایک دوسرے کو ماریں. جب پروفٹ محمد کی فیملی کا قتل جائز ہو سکتا ہے اور ان کے مارنے والوں کو کوئی سزا نہیں ملے، جب شمر اور یزید کے ساتھ اور معاویہ کے ساتھ لوگ بڑے اس سے کہتے ہیں جیسے بہت کوئی بڑا شخص تھا، وہ 3 مہینے پہلے مکہ کی فوج سے تو ابو سفیان نے بھیجا کہ بھائی ذرا مسلمان ہو جا تو یہاں تو مصیبت آنے والی ہے. وہ مسلمان ہو گئے، مکہ فال ہوا، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے. تو کبھی تو سچ بولنا سیکھیں سر. امیہ ڈائنیسٹی واز ناٹ این اسلامک ڈائنیسٹی. It was an Arab dynasty meant to inculcate all pagan practices of pre-Islamic Arabs into Islam. And today we are suffering because of that. Good. آپ کی کتاب آنی چاہیے اس موضوع کے اوپر. کیا لکھی ہے؟ ناظرین کرام، پروگرام کا ختم ہونے کا وقت ہو گیا. انفارچونیٹلی میں چاہ رہا تھا کہ ڈسکشن اور ہوتی اور مزہ آتا. آپ کی کتاب ہندو از ناٹ مائی اینیمی جی اگلے سال آئے گی. اگلے سال آئے گی. بالکل. میں اس کتاب کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں. جیوز از ناٹ مائی اینیمی اینڈ ہندو از ناٹ مائی اینیمی، ان پر ڈسکشن. تیسری کتاب ہوگی تو مسلم از ناٹ مائی اینیمی. یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھتا چلوں کیونکہ لفظ یہ اکثر بیشتر آپ کے پیچھے لوگ باگ ڈسکس کرتے ہیں اور چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے. جب آپ کہتے ہیں کہ چونکہ جس آخری 1 منٹ جی ہندو از ناٹ مائی اینیمی، تو جب آپ اس کو کہیں کہ ہندو از ناٹ اور اینیمی، ڈز اٹ میک ڈفرنس؟ نہیں، میں تو خود اپنے آپ کو ہندو اور مسلمان دونوں تصور کرتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ مائی اینیمی، ڈز اٹ مین لائک سم ادر پیپل آر یور ہی اینیمی؟ از ناٹ دی اینیمی آف مسلمس اینڈ آئی ایم اے مسلم. کون ہٹائے گا مجھے مسلمان ہونے سے؟ کر کے باؤنسر مارے نا مجھے. جب وکٹیں جائیں گی تب بات کری گئی. ہوائی میں مجھے خارج الاسلام کر دیا کوئی، ایان حرسی علی سمجھا مجھے. ہم تو بیٹھے ہیں آؤٹ کر رہے ہیں، آؤٹ کریں. ناظرین کرام، اب اجازت چاہتا ہوں آپ سے. دوبارہ وہی بات کہوں گا جیسے پروگرام شروع کیا تھا. والٹر نے جیسا کہا تھا کہ ممکن ہے کہ مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہو لیکن میں آپ کے حقوق نہیں چھینوں گا آپ کی بات کرنے کے اور سچ بولنے کے، اور چاہے وہ کوئی بھی بات ہو.
آپ کو بات کرنے کا پورا حق ہے. اور مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. شکریہ آپ کا بہت بہت. ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیں گے اگلے پروگرام میں پھر کسی ایسی ڈسکشن کے ساتھ, کسی ایسی چیلنجنگ ٹاپک کے ساتھ. بس اپنا اپنے گھر والوں کو یوں خیال رکھیے گا.